یہ ہے غزہ، آج ظلم و آزمائش کا مرکز، مگر کبھی یہ مکہ کا دروازہ تھا۔ یہیں وہ ہستی آرام فرما ہے جس نے مکہ کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد کی۔ یہاں غزہ میں جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کے ساتھ وہ تاریخی معاہدہ کیا جس نے قریش کے قافلوں کو امن، تحفظ اور عزت عطا کی، اور یہی معاہدہ الاف قریش قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یاد فرمایا۔ غزہ کا مکہ سے رشتہ کیا ہے؟ ایک محبت بھرا مقدس رشتہ، ایک ایسی نسبت کہ آج بھی دنیا اسے کہتی ہے غزہ ہاشم، یعنی ہاشم کا غزہ۔ یہ زمین مکہ کی خوشحالی کی گواہ ہے، اور مکہ ہاشم کی اس خدمت کا احسان مانتا ہے جس نے اس خشک وادی کو عرب کا قلب بنا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رات کا خاموش مکہ، پہاڑوں کے درمیان ایک سناٹا، حرم کعبہ کے گرد مشعلوں کی لرزتی روشنی، دور کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، جیسے کوئی چھپا ہوا راز کہہ رہا ہو یہ وہ وادی ہے جسے اللہ نے دنیا کا مرکز بنانا ہے۔ مکۃ المکرمہ کی تعمیر و ترقی، اس کی عظمت، اس کی خوشحالی، یہ سب یکا یک نہیں ہوا۔ یہ ایک روشن داستان ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اجداد طاہرین نے اپنے کردار، خدمت اور قربانی سے لکھا۔ سیدنا ہاشم صاحب الاف، وہ عظیم ہستی جن کا اصل نام عمر تھا، مگر دنیا انہیں ہاشم کہتی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے لیے روٹی توڑتے، اسے شوربے میں ملاتے اور بھوکے مکہ والوں میں تقسیم کر دیتے۔ وہ قحط کا دور تھا، بھوک سے نڈال بچے، قبائل شرمندگی کے باعث جنگلوں میں چھپ کر پتے کھا رہے تھے۔ مرد اپنے گھروں میں بچوں کی بھوک نہ دیکھ کر آنکھیں چرا لیتے تھے۔ یہ منظر سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا مکہ کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اس وادی کی بھوک مٹانی ہوگی، اور جناب ہاشم نے ایک قافلہ تیار کیا اور سفر شام کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں تاریخ کا ایک روشن باب کھلتا ہے۔ جب وہ فلسطین کے شہر غزہ پہنچے، جہاں آج بھی ان کی نسبت سے اسے غزہ ہاشم کہا جاتا ہے، وہاں جناب ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے رومی حکومت کے ساتھ ایک انقلابی معاہدہ کیا۔ الاف، ایک ایسا تجارتی معاہدہ جس میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے تجارتی قافلوں کی حفاظت، سلامتی اور امان کی ضمانت دی۔ نہ لوٹ مار، نہ خطرہ، نہ ٹیکس کی لوٹ، نہ رہزنوں کا خوف۔ قافلے امن سے آئیں، امن سے جائیں۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔
یعنی قریش کی امن والی تجارت، قریش کے محفوظ قافلے، سردیوں اور گرمیوں کے سفر، یہ سب جناب ہاشم جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ محمد النبی والرحمہ، محمد 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 محمد۔ لیکن یہ کارنامہ صرف جناب ہاشم کا نہ تھا۔ عبد مناف کے چاروں فرزند چاروں سمتوں میں مکہ کے لیے راستے کھول رہے تھے۔ جناب ہاشم شام تک گئے، رومیوں سے معاہدہ کیا، شام کے راستے کھل گئے۔ عبد شمس یمن کے حکمرانوں سے تجارتی معاہدہ کیا، جنوب کا راستہ محفوظ ہو گیا۔ نوفل ہیرا موجودہ عراق کی حکومت سے معاہدہ کیا اور مشرقی راستوں میں امن قائم ہوا۔ مطالب سمندری سفر اختیار کیا، حبشہ ایتھیوپیا کی حکومت سے معاہدہ کیا، بحری راستے کھل گئے۔ یہ چاروں بھائیوں نے چاروں سمتوں میں امن کا جال بچھا دیا۔ اب مکہ کے لوگ بھوکے نہیں رہتے تھے، قافلے لوٹتے نہیں تھے اور تجارت پھولنے پھلنے لگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ والوں نے انہیں کہا الاف قریش، قریش کے امن و تجارت کے معاہدے کرنے والے۔ یہ معاہدے مکہ کے لیے محض کاغذ نہیں تھے، یہ زندگی تھے، روزی تھے، حفاظت تھے، اور قرآن نے اسی جانب اشارہ کیا۔ ہم نے تمہاری بھوک مٹائی، تمہارے خوف کو امن دیا، گویا اے قریش تمہاری خوشحالی بنو ہاشم کی وجہ سے ہے، اب رب بیت کی عبادت کرو۔ طبقات ابن سعد اور انصاب الاشراف میں بھی یہی حقیقت لکھی ہے۔ یہ معاہدے مکہ کی معاشی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ سفر شام سے واپسی پر جناب سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سا سامان خوراک لیا، لوگوں میں تقسیم کیا، روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بانٹے، اور اسی دن سے پورا مکہ پکار اٹھا، یہ ہیں ہاشم، یعنی روٹی کے ٹکڑے بانٹنے والے، اور غزہ بھی کہلایا، غزہ ہاشم۔ وہی ان کا وصال ہوا اور وہیں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اجداد رسول ہمیشہ سے محسن رہے ہیں۔ یہ احسان صرف جناب ہاشم تک محدود نہیں تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو ہاشم کے قافلے مکہ کے لیے زندگی لاتے تھے۔ جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تجارتی قافلے لے کر جاتے رہے، اور جناب سیدنا عبداللہ والد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تجارتی سفر سے واپسی پر مدینہ طیبہ کے قریب وصال فرما گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمی کے دور میں داخل ہوئے۔ جناب سیدنا ابو طالب قافلے لے کر شام گئے۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر ہم پچھلی قسط میں کر چکے ہیں۔ اہل مکہ خود کہتے تھے بنو ہاشم ہمارے محافظ ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ تجارتی قافلے دو راستوں سے شام جاتے تھے، موجودہ اردن کے راستے اور بصرہ الشام کے ذریعے۔ یہ راستے غزہ اور فلسطین سے ہو کر گزرتے، وہی فلسطین جو اس وقت بلاد الشام کا حصہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شفیق چچا جناب ابو طالب کے ساتھ یہی تجارتی سفر اختیار کیا۔ مکہ والے آپ کو صادق اور امین پکارنے لگے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے اہل مکہ کے لیے قرارید پر بکریاں چرائی ہیں۔ صحیح البخاری۔ قرارید موجودہ اجیاد کا علاقہ، حرم کے دائیں جانب
وہی بکریاں جو ابو طالب کی تھیں جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرایا کرتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی محنت، شفقت اور امانت سے لبریز تھی۔ یہ سب محض تاریخ نہیں، یہ مکہ کے وجود کا حسن ہے۔ یہ بنو ہاشم کی وہ خدمات ہیں جنہوں نے اس سرزمین کو بھوک سے امن تک، غربت سے خوشحالی تک پہنچایا۔ اور اس سفر کی انتہا کیا تھی؟ وہ لمحہ جب اسی مقدس خاندان سے دنیا کا سب سے بڑا نور طلوع ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بنو ہاشم کے یہ قافلے، یہ معاہدے، یہ قربانیاں ایک آواز میں سمرتی نظر آتی ہیں کہ اے مکہ والو، تمہارے لیے ہم نے بھوک بھی مٹائی، امن بھی دیا۔ اب اس رب کے حضور جھک جاؤ جس نے تمہیں عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد النبی والرحمہ، محمد 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 النبی والرحمہ، محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔